الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق ربوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے پالے ہوئے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں پالنا یہ خود رحمت پر مبنی ہے. اگر دل میں انتہا درجے کی رحمت شفقت موجود نہ ہو تو ماں بھی بچے کو نہیں پال سکتی. ماں بچے کو پالتی ہے. آپ اور میں جانتے ہیں ہم کتنے محبت کے مظاہر دیکھتے ہیں ماں کی ذات میں. ماں کس قدر مہربان ہوتی ہے، خود دھوپ میں ہوتی ہے، بیٹے کو سائے میں رکھتی ہے، خود ٹھنڈک میں ہوتی ہے، بیٹے کو ٹھنڈک سے بچاتی ہے، ہر بچے کو لو سے بچانے کے لیے ہر جتن کرتی ہے. یہ ماں کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پرتو ہے، عکس ہے، اور یہ اس کی ایک جھلک ہے. تو وہ ہمارا رب کریم ہے. اس رب کریم نے ہم پر بہت احسانات فرمائے. ایک مرتبہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا سفر میں، اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا. ماں انتہائی بے چینی، بے قلی اور اضطراب میں ادھر ادھر گر پڑ رہی تھی. تلاش بسیار کے بعد بچہ اسے ملا تو فوراً اس نے تھوڑی سی اوٹ اور پردہ بنا کر بچے کو چھاتی سے لگا دیا.
حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے صحابہ یہ بتاؤ، اگر اس عورت کے بس میں ہو تو کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ، سب پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس ماں کے دل میں جو شفقت کا ایک بحر بے کرام موجود ہے، ایک بے کنار سمندر موجود ہے، اس کی روشنی میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالی کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا، جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے ہے، اس سے زیادہ محبت میرے رب ذوالجلال کو اپنے بندوں سے ہے۔ وہ رب مہربان، وہ رب رحمان، وہ رب رحیم و کریم، اسی مہربانی کا مظاہرہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، دنیا میں اکثر آبادی بے ایمانوں کی ہے، اکثر آبادی کافروں کی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایک کثیر تعداد غافلوں کی، بے نمازوں کی، اللہ کے باغیوں کی اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں پر مبنی ہے، کثیر تعداد۔ لیکن اس کے باوجود وہ انہیں زندگی بخش رہا ہے، رزق بخش رہا ہے، آسائش زندگی دے رہا ہے، ہر نعمت دے رہا ہے اور لگاتار دے رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ کوئی میرا نام لیتا ہے نہیں لیتا، کوئی مجھے یاد کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی ذاکر ہے یا غافل، کوئی کافر ہے یا مومن، کوئی اپنا ہے یا پرایا، سب پر اس کی مہربانیاں لگاتار جاری و ساری ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غایت درجہ مہربان کرم فرما ہے، ہر لمحے مہربانی اور عنایات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انہی عنایات میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے، ایک کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے 10 ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو برائی کرے گا ایک ہی برائی لکھی جائے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس میں بھی بظاہر تو عدل یہ تھا کہ ایک برائی کریں تو ایک لکھی جائے، تو نیکی بھی ایک کریں تو ایک لکھی جاتی، لیکن اس کی رحمت، اس کا کرم اپنے بندوں پر غالب ہے۔ فرمایا تم ایک نیکی میری بارگاہ میں لاؤ گے، ہم اسے 10 شمار کریں گے۔ رمضان المبارک انہی اللہ کی عنایات نوازشات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، ایک نیکی کو بڑھا کر 700 تک کر دیا جاتا ہے۔ جس بندے کے دل میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنی ہمت ہوگی، جتنی اچھی نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا اس کو اعلیٰ اجر عطا فرمائیں۔ مثلا ہم گھر سے نکلے کہ مسجد میں پہنچیں گے، اگر یہ عزم لے کر نکلیں کہ راستے میں رکاوٹ ہو، بارش ہو، سخت دھوپ ہو، سخت تپش ہو، اور کوئی رکاوٹ بھی ہو، پھر بھی میں پہنچوں گا، تو یہ جتنی چیزیں آپ کے اس عمل میں شامل ہوتی چلی جائیں گی، اتنا اس عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے اندر بندہ مومن کے نیکیوں کو ایک سے بڑھا کر 700 تک کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلان ہوتا ہے تو نیکی کرنے والوں قدم بڑھاؤ، اور برائی کرنے والوں اب تو رک جاؤ، اب تو اللہ تعالیٰ کی عنایات اور زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو برادران اسلام، رمضان المبارک ہمارے لیے
اللہ کی برکتوں، اللہ کی رحمتوں، اللہ کی عنایات کا پیغام لاتا ہے۔ اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت یہی ہے کہ استحقاق اور غیر استحقاق دیکھے بغیر کرم، مہربانی، نوازشاتوں، رمضان المبارک کی جو برکتیں آتی ہیں ابتداً وہ سب کو آتی ہیں، حاصل کون کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ دیکھیں جب چاند رات کو طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی لگاتار ہوتی ہے، اب اگر ایک آدمی خود آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ چاند کی روشنی سے خود بہرہ مند نہیں ہو رہا، خود محروم ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کی کرم نوازیاں، مہربانیاں، برادران اسلام، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہماری زندگی میں پھر ماہ مبارک آ گیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان سے پہلے لوگوں کو رمضان کے لیے ابھارتے تھے کہ لوگوں نیکی کرو۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، تمہارے سروں پر سایہ فگن ہو چکا ہے وہ عظمتوں والا مہینہ۔ یہ آپ نے خطبہ 30 شعبان کو دیا تھا صحابہ کو، رمضان قریب آ چکا تھا، اس وقت آپ نے فرمایا یہ مہینہ تمہارے سروں پر سایہ فگن ہو چکا ہے، یعنی تمہارے قریب آ چکا ہے، اور اب ہم تو الحمدللہ داخل ہو گئے۔ فرمایا یہ اتنا برکت والا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کی ایک رات کی خیرات کا یہ عالم ہے، اس کے سارے مہینے کی برکتوں، عظمتوں اور بندوں پر عنایات کا عالم کیا ہوگا۔ برادران اسلام، ہمیں یہ بات اس دن پتہ چلے گی جب ایک ایک روزے کا اجر ملے گا، ایک ایک تراویح کا اجر ملے گا، قرآن سننے کا اجر ملے گا، روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی تو کتنا بڑا اپنا نقصان کیا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، یہ کئی مرتبہ میں آپ کو سنا چکا۔ ایک دیہاتی آدمی جا رہا تھا، اسے ایک ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی ملی راستے میں، اس نے اٹھائی، کھولا، دیکھا، وہ نہیں جانتا تھا ہیرے کیا ہوتے ہیں۔ اس نے سمجھا گول بٹے ہیں، گلیل میں ڈالنے کے لیے اچھا سامان ہو گیا۔ اب وہ کوئی ہیرا کوے کو مارتا، کوئی ہیرا کسی پرندے کو مارتا، فصل سے پرندے اڑاتا، یوں ساری وہ تھیلی ضائع کر دی۔ ایک ہیرا آخری اس کے ہاتھ میں تھا، اتفاقاً اسے کوئی بازار کام پڑا، وہ بازار میں داخل ہوا۔ جو ہی بازار میں داخل ہوا جوہری نے دیکھ لیا، اور واضح بات ہے دکاندار دکان کھولتے ہی اپنے نفع کے لیے ہیں۔ جب جوہری نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی کے ہاتھ میں ہیرا ہے تو اس نے سوچا کہ یہ تو ایسے ہی اونے پونے داموں اس کو ضائع کر دے گا۔ جلدی سے آیا، اس کو کہنے لگا بازار میں آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں تیرے اس ہیرے کی اتنی قیمت لگاتا ہوں، یہ مجھے دے دے۔ حیران رہ گیا، لیکن دوسرے جوہریوں نے دیکھ لیا، وہ بھی بھانپ گئے کہ یہ جوہری اس دیہاتی سے یہ موتی آسان پیسوں میں، تھوڑے پیسوں میں لینا چاہتا ہے۔ وہ جمع ہو گئے اور بولی دینے لگے۔ ہم نے پوچھا اس نے تمہیں کتنے پیسے بتا؟ اس نے کہا اتنے پیسے۔ اس نے کہا ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ دوسرا ہے، اس نے کہا ہم اور زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی بولی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا۔ جب انہوں نے جوہریوں نے دیکھا کہ جو اس کے ہیرے کی بولی بڑھتی ہے یہ اور پریشان ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ہم تیری ہیرے کی بولی لگا کر اس کی قیمت میں، اس کی ویلیو میں اضافہ کر رہے ہیں، اور تو ہے کہ تیری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت دیہاتی کو خیال آیا، ہائے میں کتنا بدبخت اور محروم قسمت تھا کہ میرے مالک نے تو مجھے پوری تھیلی موتیوں کی عطا کی اور میں اسے برباد کرتا رہا کووں کو اڑانے میں اور فصلوں سے چڑیاں اڑانے میں۔
یا انہیں غلیل میں ڈال کر ویسے ہی اپنا شغف کرتا رہا۔ اس نے کہا لوگو میں وہ بدبخت انسان ہوں جسے میرے رب نے پوری تھیلی موتیوں کی دی اور میں یوں ہی ضائع کرتا رہا۔ آج جب مجھے اس موتی کی قیمت کا پتہ چلا ہے میں پریشان ہوں کہ میں نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر دیا اور میں کس قدر بیکار انسان ہوں، بے قدر انسان ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے بندہ مومن، تیری زندگی کا ہر لمحہ موتی ہے، تیری زندگی کا ہر حال اللہ کا کرم ہے۔ لیکن صحت ہے، اس وقت میرے حواس کام کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، سن رہا ہوں، کتنی نعمتیں ایک جملے کے اندر اللہ نے مجھے عطا کی، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ان لمحات کی قدر کا انعام ملے گا نا، پھر ہمیں احساس ہوگا اللہ نے ہمیں بڑی لمبی زندگی دی۔ مثلا جس آدمی کی عمر 65 سال ہے، 10 سال آپ نابالغی کے نکال دیں، اسے 55 رمضان نصیب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جس آدمی کی عمر 60 سال ہے اسے زندگی میں 50 رمضان تو حالت بلوغت میں ملے، جس کی عمر 70 سال ہے اسے زندگی میں 60 رمضان حالت بلوغت میں ملے، اس نے کتنی قدر کی، اس نے ان کے دنوں سے کیا فائدہ اٹھایا، رمضان کی راتوں سے کیا فائدہ اٹھایا، اس نے قرآن سے کیا فائدہ اٹھایا۔ آئیے سنیے، جو رمضان کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی کتنی قدر کرتا ہے، اس کی قدر کتنی بڑھا دیتا ہے۔ مشہور حدیث ہے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ مومن رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کے عقیدے سے رکھے گا، اب واضح بات ہے جو یہ ذہن میں رکھے گا کہ میں نے روزے کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر وہ کلی کرتے ہوئے پانی کا قطرہ اندر نہیں لے جائے گا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ کوئی چیز کھائے گا، کوئی چیز پیے گا نہیں، بلکہ وہ انتہائی احتیاط سے ہر لمحہ۔ اسی طرح جو آدمی روزے کو اس اعتقاد سے رکھے گا، فرمایا اس کی زندگی کے پچھلے گناہ اللہ رمضان کے روزے رکھنے کے بدلے میں معاف فرما دے۔ بندہ مومن جب روزے میں ہوتا ہے، روزے کے اندر یقیناً ہم لوگ انسان ہیں، ہمیں کھانے کی حاجت، پینے کی حاجت، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، منہ میں بدبو آتی ہے، اب بدبو ہمیں خود بھی ناپسند ہوتی ہے، سوچتے ہیں روزہ نہ ہوتا میں الائچی منہ میں رکھتا میرے منہ کی بدبو دور ہو جاتی، لیکن میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب اعلان کر دو لخلوف فم الصائم احب الی اللہ من المسک، اے روزے دارو تمہارے منہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدبو بھی ہمیں اتنی پسند ہے کہ ہم روزے دار کے منہ کی بدبو کو کستوری سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدردانی۔ اللہ روزے دار کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کے ملائکہ اسے خوشبو اور کستوری کے انداز میں لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ حدیث تو اس طرح، اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ علماء کرام اس کے متعدد مفاہیم بیان کیے اور ان میں سے ایک یہ ہے، مثلا منہ میں بدبو ہو، بعض آدمیوں کو بدبو آتی ہے تو بیوی بھی نفرت کرتی ہے، لیکن روزے دار کی بدبو کے بدلے میں
کل تمہیں جنت میں جو حوریں ملیں گی وہ بدبو انہیں محسوس نہیں کریں گے، اللہ انہیں اسے ان کے نزدیک کستوری سے زیادہ پسندیدہ بنا دے گا، اور یوں تمہاری اٹریکشن جنت والی بیویوں کے اندر بڑھے گی۔ اور بہت سے مفہوم علماء محدثین نے بیان کیے، آپ غور فرمائے، جو اتنا قدردان رب ہے، مہربان رب ہے کہ ہمارے منہ کی بدبو کو بھی کستوری قرار دے رہا ہے، وہ اپنے بندوں پر کس قدر روزے کی حالت میں مہربان ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر میں نے عرض کیا بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور خصوصاً کام کاج کرنے والے آدمی کو بے چینی زیادہ ہوتی ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب روزہ کھولتا ہے، آپ کو تجربہ ہوگا جب روزہ کھولنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، 10 منٹ 5 منٹ 7 منٹ رہ جاتے ہیں، دل میں ایک قرار ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، الحمدللہ ابھی روزہ کھلے گا، میرا اجر ثابت ہو جائے گا۔ اب آپ ایمان سے بتائیں اس وقت بے روزہ کتنا اپنے ضمیر کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اور روزے دار کا ضمیر کتنا مطمئن ہوتا ہے، کتنا سکون ہوتا ہے، کتنا کیف ہوتا ہے۔ اگر اس سکون کو ہم لفظوں میں میں کہتا ہوں بیان کرنا چاہیں، لفظ عاجز ہیں روزے دار کے روزے کے وقت ملنے والی خوشی کو۔ یہ خوشی اگر ایسی ہے جو دنیا میں ہمیں ملتی ہے اور جسے الحمدللہ ہم ہر روز پاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اب دوسری خوشی کا اندازہ لگائیں۔ فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی روزے دار کو اللہ تعالی روزہ افطار کرنے کے وقت عطا فرماتے ہیں، اور ایک خوشی اس وقت بندہ مومن کو ملے گی جب اسے اپنے رب کا دیدار ہوگا۔ روزے دار کو حدیث پاک میں آیا الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لوگوں روزہ میرے لیے ہے، اللہ اعلان کرتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ یا اللہ تیرے لیے کیسے؟ فرمایا یا میرے بندے کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے۔ اگر ایک آدمی بازار ہمیں ظاہر کرتا ہے میں روزے دار ہوں، روزے دار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم جاننے کے روزے، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا لوگوں روزہ خالص میرے لیے ہے، خلوتوں میں ساتھ کوٹھڑیوں میں بھی اگر وضو کر رہا ہے پانی کے ہر قطرے پر پہرا دیتا ہے، جانتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ روزے کے ذریعے بندے کا اور خدا کا کتنا لنک ہوتا ہے، کتنا قرب ہوتا ہے، بندہ کس قدر اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ پھر کرم کرتا ہے۔ گویا فرمایا لوگو روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں خود عطا کروں گا، یا مانا ہے او اجزا بہی، یا میں خود روزے کی جزا بنوں گا۔ علماء نے فرمایا اللہ خود کیسے جزا بنے گا؟ فرمایا اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے دل کی گہرائی میں مجھے دیکھنے والے، آج تو آخرت میں آیا میں تجھے اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، یہ دوسری خوشی ہوگی۔ ویسے بھی آپ سوچیں اگر ایک بچے نے سکول کا کام اچھا کیا ہو، جب وہ اپنے ٹیچر کو چیک کراتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرا استاد جب میرا کام دیکھے گا نا بہت اچھے انداز میں کیا، ابھی استاد مجھے شاباش دے گا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ اسی طرح روزے دار جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا کہ میں نے ہر رمضان کی قدر کی اور میں نے ہر روزے میں تیری قدرتوں، تیری عظمتوں اور تیری شانوں کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں بھی کوئی چیز نہیں کھائی، اس وقت اللہ رب العالمین بھی اپنے بندے کو جو شاباش اور انعام عطا کریں گے وہ انعام خدا کے دیدار کی صورت میں ہوگا۔ اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے؟
جسے موسیٰ کلیم اللہ سر طور جا کر بھی نہ بھولے، عرض کیا یا اللہ مجھے اپنا دیدار نہیں کرا دیتا، تیرے کلام میں اگر اتنی لذت ہے تو تیرے دیدار میں کتنی لذت ہوگی۔ اس لیے دوستان گرامی قدر، روزے دار کی یوں اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا، ہم سحری کو جاگتے ہیں، کھائیں گے تاکہ دن کو بھوک نہ لگے، پانی پیتے ہیں زیادہ گرمی کے موسم میں تاکہ دن کو پیاس نہ لگے، سحری کے لیے ہم اپنے مفاد کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کرنے والے لوگوں پر خدا رحمتیں نازل کرتا ہے، ملائکہ اللہ سے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ گویا سحری ہم کر رہے ہیں، کھانا ہم کھا رہے ہیں، فائدہ اپنا کر رہے ہیں، اللہ کے ملائکہ دعائیں دے رہے ہیں، اس نورانی پیارے وقت میں جاگنے والوں ہم تمہارے لیے دعا گو ہیں۔ تو یہ انعام ہے، جب قیامت کے دن ایک بندہ مومن یہ انعام دیکھے گا، یہ انعام پائے گا، اور جس نے قدر نہیں کی ہوگی اس دن وہ پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ برادران اسلام، ہم عموماً لوگ روزے کی تلخی سے چلتے ہیں کہ مزاج میں تلخی آ جاتی ہے، گرمیوں میں شدید پیاس لگتی ہے، یا ویسے جی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے، اور جنت کا ایک دروازہ اللہ رب العالمین نے زائد اس لیے رکھا تاکہ پتہ چل جائے میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اور دوسری وجہ فرمائی اس خاص 8ویں دروازے کا نام ہے باب ریان، یعنی باقی دروازوں سے نمازی، حج کرنے والے، نیکیاں کرنے والے گزریں گے، لیکن وہ ایسا دروازہ، وہ ایسا راستہ ہوگا جہاں سے صرف اور صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، اور روزے داروں کو زندگی بھر کی پیاسیں بھوکیں بھول جائیں گی۔ اس قدر سیرابی ظاہری باطنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ بندہ مومن خوش ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں اللہ کی بندہ نوازیاں اپنے بندوں پر رمضان المبارک میں، ہر نیکی ایک سے بڑھا کر 700 گنا۔ فرمایا جس آدمی نے رمضان میں نفل پڑھے کمن ادا فریضۃً فیما سوا، ایسا ہے گویا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ ومن ادا فریضۃً فیہ کمن ادا 70 فریضۃً فیما سوا، اور جو رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے گا گویا وہ 70 فرض ادا کر رہا ہے۔ ایک فرض تو یہ ہے نماز، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم پر تو فرائض ہیں، تمام فرائض 70 گنا زیادہ کر۔ مثلا والدین کی خدمت فرض نہیں ہے، بوڑھے والدین کی کفالت فرض نہیں ہے، بیوی بچوں کی کفالت ہم پر واجب اور لازم نہیں ہے۔ گویا اس ہر فرض کے اندر اللہ اپنے بندوں کے لیے وہ کرتے نفل ہیں، اللہ فرض لکھتا ہے، اگر فرض کرتے ہیں اللہ اسے غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر کر کے اپنے بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج بعض نادان حضرت عمر پر بلیم کرتے ہیں کہ تراویح حضرت عمر نے ہمارے گلے میں ڈالی، یہ بات غلط ہے۔ تراویح خود نبی رحمت ہمارے آقا کریم سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن جماعت کروائی۔ ہم تو بھاگتے ہیں نا لمبی منزل سے۔ صحابہ کو جب پتہ چلا سرکار خاص نماز کل رات بھی حضور نے پڑھائی، آج پھر پڑھائیں گے، اگلی رات صحابہ اور زیادہ آئے، اور جب تیسری رات آئی اتنے صحابہ مدینہ منورہ سے جمع ہو گئے کہ مسجد نبی بھر گئی۔ حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، کاشانہ رحمت میں چلے گئے، ساری رات صحابہ بیٹھے رہے،
صحابہ کہتے ہیں حضور نہیں آئے، کوئی کھنگارتا صحابی، بعض نے آہستہ سے دروازہ بھی ناک کیا، اونچے اونچے باتیں کرنے لگے حضور کو پتہ چلے کہ ہم موجود ہیں، لیکن ساری رات حضور باہر تشریف نہیں لائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے بھی عرض کیا آقا لوگ مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی آوازیں کھنگارنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ مجھے سب کچھ معلوم ہے لیکن میں باہر خود نہیں جا رہا۔ صبح تشریف لائے، نماز پڑھائی اور فرمایا اے صحابہ مجھے تمہاری اس حاضری کا بھی علم تھا، شوق کا بھی علم تھا، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں تم پر تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ اگر فرض ہو جاتی پھر امت نہ پڑھتی اور زیادہ گناہگار ہوتی۔ گویا تراویح خود پڑھا کر مسنون بھی بنا دی اور امت کو فرض والے ترک کے عذاب سے بھی محفوظ کر لیا۔ یہ ہے رسول اللہ کی شفقت اپنی امت پر۔ لیکن حضرت عمر کی بصیرت کو سلام، حضرت عمر نے اپنے دور میں دوبارہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے صحابہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ حضرت ابی بن کعب رسول اللہ کے ان صحابہ میں شامل ہیں جن سے حضور خود قرآن سنانے کا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا مجھے تلاوت سناؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن کی عرض کی آقا انا اتلو وقد انزل علیک، آقا تلاوت میں کروں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا۔ فرمایا میں پسند کرتا ہوں میں قرآن دوسروں سے بھی سنوں۔ گویا دوسرے سے سننا ہمارے لیے سنت بنا دیا۔ تو وہ ابی بن کعب انہیں حضرت عمر نے مصلی پر کھڑا کیا، انہوں نے نماز تراویح پڑھائی تو حضرت عمر نے تراویح میں دوبارہ نماز بالجماعت شروع کروا کر امت پر قیامت تک احسان کیا۔ اب ایمانداری سے بتائیں اب جب رمضان آتا ہے حفاظ نئے سرے سے قرآن کریم یاد کرنا نہیں شروع کر دیتے؟ مسجد مسجد میں دور ہوتا ہے، گھر گھر میں تلاوت ہوتی ہے، پورے عالم اسلام میں قرآن کریم کے پڑھنے کی بہار آتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت علی مرتضیٰ مسجد کے پاس سے گزرے، اندر تراویح ہو رہی تھی، حضرت عمر اس وقت دنیا سے جا چکے تھے اور صحابہ پڑھنے والے اور سننے والے موجود تھے۔ حضرت علی کے منہ سے نکلا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا بالقرآن، اے اللہ عمر کی قبر کو یوں منور کر دے جیسے عمر قرآن سے ہماری مسجدوں کو منور کر گیا ہے، جیسے عمر ہماری مسجدوں کو قرآن سے روشنی دے گیا ہے۔ یا اللہ اسی روشنی عمر کی قبر کو، اس سے حضرت علی کی تائید بھی ثابت ہے۔ لہٰذا یہ نماز تراویح امت کے لیے سنت قرار دی گئی۔ اور برادران اسلام ایک قرآن کریم سننے کی کوشش کرنی چاہیے نماز میں، اور اس کا ثواب حضرت علی سے ہی مروی ہے۔ ہم باہر اگر قرآن پڑھیں، آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا جو وضو کے ساتھ پڑھ لیتا ہے الف لام میم، آپ سارے پڑھ لیں، یہ 3 حرف ہیں۔ فرمایا لوگو یہ ایک حرف نہیں یہ 3 ہیں، جو وضو کے ساتھ تلاوت کرے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جب قرآن نماز میں پڑھا جائے یا سنا جائے ہر حرف پر اللہ 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب تراویح پڑھنے والے 1.25 پارہ ہر روز پڑھنے والا پڑھتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، انشاءاللہ جو کرم ہوتا ہے اس وہ اپنی نیک بختی کا اندازہ لگائیں، اور جو نماز تراویح سے محروم ہیں وہ اپنی قسمت کا ماتم کریں کہ ہر روز وہ کتنی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تراویح میں نہیں آتے کہ اتنی دیر جی کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا، تو اجازت ہے بیٹھ کر پڑھ لیں۔ گویا اللہ نے تو کرم کا دروازہ کھولا، آپ خود بند کر رہے ہیں، اس لیے نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ میں نے عرض کیا جب قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا
ہم نے قرآن کی قدر کی، آج اس کا فیضان کیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح فرمایا روزہ اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے بندے میں گواہ ہوں۔ اللہ ان چیزوں کو ایک باقاعدہ شکل دے دے گا۔ روزہ عرض کرے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بندے کو میں نے کھانے سے روکے رکھا، پینے سے روکے رکھا، ناجائز خواہشات سے روکے رکھا، اس نے پابندی کی ہے، میں اس کے روزے دار ہونے کا گواہ ہوں۔ اور قرآن آئے گا، قرآن کہے گا رب انی منعتہ من النوم لیلا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے اسے رات دنیا اپنے بستروں پر دراز ہو کر آرام کرتی تھی، یہ تیرا بندہ کھڑا ہو کر یا قرآن پڑھا کرتا تھا یا سنا کرتا تھا۔ قرآن گواہ بنے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی شفاعت بندہ مومن کے حق میں قبول ہوگی۔ اور ایک اور بات سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس کی شفاعت قبول ہوتی ہے وہ رب کا قرآن ہے، کیونکہ رب کا قرآن رب کا کلام ہے، اور یہ کلام صفت ہے، صفت باری تعالی ہے، اسی لیے یہ قدیم ہے اور یہ ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، اس لیے اس کی شفاعت بھی اعلیٰ ہوگی۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کل قرآن ہمارا سفارشی ہو، رمضان کے آنے پر تلاوت زیادہ کر دیا کریں، اپنے معمولات بڑھایا کریں، قرآن زیادہ پڑھا کریں، سنیں، اگر پڑھے ہوئے نہیں کسی پڑھنے مسجد میں بچے قرآن کا دور کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ جایا کریں قریب، اس نیت سے کہ مالک میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں تیرے ان بندوں سے تیرا کلام سنتا ہوں، خدا کی قسم سننے کا بھی اجر عطا ہوگا اور ایک ایک حرف پر اجر عطا ہوگا۔ سننا تو درکنار، دیکھنے پر بھی قرآن دیکھنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی اتنے ماہر حافظ قرآن تھے، عموماً 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ حضرت عثمان غنی اس کے باوجود قرآن سے دیکھ کر پڑھتے اور 6 قرآن کریم پڑھتے بوسیدہ کر دی۔ آج ہماری تو الماریاں بھری پڑی ہیں، ہر بندہ کہتا ہے جی میں والدین کی بخشش کے لیے مسجد میں قرآن رکھوں گا۔ میں کہتا ہوں وہاں تو الماریاں پہلے بھری ہوئی ہیں، آپ گھر میں والد کی بخشش کے لیے خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وہ ثواب نہیں پہنچے گا؟ گویا ہم اپنے سر سے بوجھ اتارتے ہیں کہ دوسرے پڑھیں میں نہ پڑھوں۔ ان قباحتوں سے نکلیں، بعمل مسلمان بنیں، اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں، گھر کا ہر فرد قرآن سے محبت کرے، قرآن پڑھے، عورتیں پڑھیں، مرد پڑھیں، بچے پڑھیں۔ آپ کے گھر سے خدا کی قسم جب خدا کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا تمہارے گھروں پر نور کی برسات ہوتی ہے، نور اترتا ہے تمہارے گھروں میں۔ اس لیے رمضان المبارک میں اپنا زیادہ تعلق قرآن کریم کے ساتھ قائم کریں۔ رمضان میں بھی ہمارے دوست حال یہ ہے، اس قدر بے دینی ہے کہ آسانی سے آسانی تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ عشاء کے فرض نہیں جماعت سے پڑھتے، آخر میں جائیں گے 8 تراویح پڑھی اور وتر پڑھ کے آ گیا۔ بھائی عشاء کی جماعت سے محروم ہونے کی بدبختی تیرے پیٹے نہیں ہے۔ رات بھی میں نے عرض کیا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے سرکار کا ارشاد ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو پھر فجر کی بھی نماز جماعت سے پڑھ لیتے گویا ساری رات قیام کیا۔ یہ جماعت کا ثواب ہے۔ ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں 12 تراویح کی رعایت لینے کے لیے، اور بدبختی یہ ہے کہ آسانی کا راستہ اپناتے ہیں۔ یاد رکھیں صحابہ میں یار ہدایت ہیں، اللہ کے بندوں میں جماعت، جس جماعت کو اللہ نے معیار ہدایت قرآن میں کہا وہ صحابہ ہے، اور صحابہ سے اجماع عملی ثابت ہے۔ عملاً صحابہ کرام نے 20 تراویح پڑھی۔ کتنی؟ حضرت علی کے دور تک
وطروں سمیت فرض کے علاوہ 23 رکعت جماعت کے ساتھ ہوتی تھیں۔ یہ بہت سی کتابوں میں ہے، دارقطنی میں ہے، بہقی میں ہے اور بہت سے۔ تو صحابہ کا جو عمل ہے وہ 20 رکعتوں والا ہے، اور صحابہ دین کو بہترین سمجھنے والے تھے، اس لیے آپ چند لوگوں کے پیچھے لگ کر یہ موتیوں کی تھیلی جو اگر کسان نے ضائع کی، بدو نے ضائع کی تو رویا اور پچھتایا، یہ رحمتوں والا مہینہ ضائع نہ کریں، اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کریں، رعایت والے راستے تلاش نہ کیا کریں، آج کچھ کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس سال آپ تراویح کھڑے ہو کر پڑھنے کے قابل ہیں، آئندہ سال نہ اس قابل رہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر جائے گا۔ دعائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔